اللهم صل محمد. مومنین ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. مرحومین سید اعجاز حسین جعفری بیگم، نواب حسن کنیز فاطمہ، سید محمد علی، سید شوکت علی، سید محمود علی اور ان کے خاندان کے دیگر تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ. صلوات علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، آج کی اس نشست کے اختتام سے کچھ پہلے ہمیں جناب ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بی بی کے اس معرکۃ العراء خطبے پر ایک نظر ڈالنی ہے، اسے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، کہ جو انہوں نے دربار شام میں ارشاد فرمایا تھا. ظاہر ہے کہ پہلی سفر کا دن مکمل ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ تاریخ ہے جس میں مشہور قول کے مطابق آل محمد کا یہ قافلہ شام میں داخل ہوا. تو بہت مناسب ہے کہ اس موقع پر ہم اس خطبے کا جائزہ لیں کہ جس نے دمشق اور شام کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا، اور ذرا سا اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں.
کہ کس ماحول کے اندر کن لوگوں کے سامنے جناب زینب یہ خطبہ ارشاد فرما رہی تھی اور وہ کس کانسیپٹ کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، کیا وہ سننے کے عادی تھے، کیا چیزیں ان کو بتائی گئی تھی، کیا چیزیں ان کو سمجھائی گئی تھی، اور کس طریقے سے بھی جناب زینب نے امام مظلوم کے اس مشن کو اپنے اس خطبے کے ذریعے سے آگے بڑھایا، جس کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین اپنے ساتھ آل محمد کے اس پورے قافلے کو لے کر کیوں چلے تھے۔ اگر یہ خطبے نہ ہوتے، جس کو آج کی اصطلاح میں آپ کہیے کہ اویئرنیس کیمپین، ایک آگاہی کی مہم ہے کہ جو جناب زینب کے اس خطبے کے ذریعے سے نظر آتی ہے، اور اس کے بعد اسی کیمپین کو کنٹینیو کیا ہے سید سجاد نے اپنے اس خطبے میں جو انہوں نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیے برادران عزیز، ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں زیارت اربعین میں، اور اس کے اندر امام حسین علیہ السلام کا جو مشن ہے اس کو اس طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ عَنِ الْجَهَالَةِ، کہ پروردگار حسین مظلوم نے یہ جو قربانی دی وہ اس لیے دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت کے اندھیروں سے باہر نکال کر علم کی روشنی عطا کرے۔ تو وہ جہالت کے اندھیرے اگر آپ دیکھیں تو صحیح معنوں میں کہاں پر چھائے ہوئے تھے؟ اگر آپ کوفے کو اور دمشق کو کمپیر کریں تو وہاں پر آپ کو ایک جوہری ایک بنیادی فرق نظر آئے گا۔ کوفے میں ایشو جہالت کا نہیں تھا، شام میں ایشو جہالت کا تھا۔ کوفے والے جس چیز کو مس کر رہے تھے جو وہاں پر لیکنگ تھی، یہ آیت اللہ شہید باقر الصدر علی اللہ مقامہ نے بھی اپنے ایک تھیسس کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اور یہ وہ چیز ہے کہ کوئی بھی اگر تاریخ کا طالب علم ذرا سی نظر ڈالے کوفے کے حالات پر اور شام کے حالات پر تو اسے یہ فرق بالکل واضح طور پر نظر آ جائے گا۔ دیکھیے یہ چار بڑے بڑے شہر ہیں کہ جو واقعہ کربلا سے متعلق ہمیں نظر آتے ہیں۔ مدینہ جہاں سے قافلے کا آغاز ہوا، مکہ کہ جہاں پر امام مظلوم نے چند مہینے قیام فرمایا، پھر اس کے بعد مکہ سے روانگی ہوئی اور امام جانا چاہ رہے تھے کوفہ کی طرف، وہ آپ جانتے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ سفر منتہی ہوا ہے کربلا معلیٰ میں۔ پھر اس کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف آتا ہے اور کوفہ سے پھر شام کی طرف آتا ہے، اور شام سے یہی قافلہ پھر پلٹ کر واپس مدینہ منورہ آیا، اور درمیان میں آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے اندر توقف کیا، وہاں پر قیام کیا، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف یہ قافلہ لوٹ کر آیا۔ تو اگر آپ کربلا کے علاوہ دیکھیں کہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو مدینہ ایک اہم شہر ہے، مکہ دوسرا اہم شہر ہے، کوفہ تیسرا اہم شہر ہے، اور پھر چوتھا اہم شہر ہے دمشق اور شام کا۔ کوفہ اور دمشق ان دونوں کے حوالے سے اگر آپ کمپیر کریں تو شہر کوفہ والے آل محمد سے واقف تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ آل محمد سے واقفیت نہیں رکھتے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ علی کون ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ حسن کون ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ امام حسین کون ہے، کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ جناب زینب کون؟ وہ جانتے تھے اور بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ علی کون ہے، زینب کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے، جو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا کائنات نے اپنی ظاہری خلافت کا اکثر حصہ جو 4.5 پونے 5 سال کا جو عرصہ ہے وہ اکثر پیریڈ امیر المومنین نے شہر کوفہ ہی کے اندر گزارا ہے، وہیں سے ان تمام تر جنگوں کو ٹیکل کیا گیا جو 3 بڑی جنگیں امیر المومنین نے لڑی ہیں کہ جس کے اندر جمل بھی ہے، صفین بھی ہے اور نہروان بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ جمل کے اعتبار سے دیکھیں تو جو مخالفت پر آمدہ لوگ تھے انہوں نے بصرہ کو اپنا کیمپ بنایا ہوا تھا، بصرہ کو اپنا اسٹیشن بنایا ہوا تھا، وہیں سے وہ لوگ آپریٹ کر رہے تھے۔ اور یہ کوفہ اور بصرہ جو ہیں یہ ٹوین سٹیز آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے راولپنڈی اور اسلام آباد والا معاملہ بالکل ایگزیکٹلی ویسا نہیں، لیکن اگر آبادی کے اعتبار سے بھی دیکھیں، تاسیس اور فاؤنڈیشن کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ دونوں شہر تقریباً ساتھ آباد ہوئے تھے دوسری خلافت میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک آپ شہر کوفہ کو ٹریس کر سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں کہ جبکہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ اعلان رسالت کر رہے تھے تو اس زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ شہر مکہ میں پیغمبر اکرم نے تبلیغ کا آغاز کیا۔ مدینہ ایگزسٹ کرتا تھا، اس کا نام مدینہ نہیں تھا، یثرب اس کا نام تھا، مدینہ اس کو بعد میں کہا گیا، مگر یہ شہر اپنی جگہ پر ایک وجود رکھتا تھا، ایگزسٹ کرتا تھا۔
شام اس زمانے کے اندر ایگزسٹ کرتا تھا اور تجارت کا مرکز تھا، جس طرح سے یمن تجارت کا دوسرا مرکز تھا. تو مکہ والوں کا جو ٹریڈ روٹ تھا وہ اس طریقے سے تھا کہ وہ سال کے کچھ مہینے اس طرف رخ کرتے تھے اور سال کے کچھ مہینے شام کی طرف رخ کرتے تھے. تو شام، دمشق یہ پرانے شہر اور آباد شہر تھے. کوفہ پرانا شہر ضرور تھا، مگر جب پیغمبر اکرم اعلان رسالت فرما رہے تھے اس موقع پر شہر کوفہ آباد نہیں تھا. چند افراد اکا دکا کچھ بستیاں ہوں تو اس کو شہر نہیں کہتے. یہ شہر باقاعدہ آباد ہوا ہے دوسری خلافت کے زمانے میں. دوسری خلافت کا زمانہ وہ ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص کی پیشنہاد پر، اس کی تجویز پر، ایک کنٹونمنٹ ایریا کے طور پر، ایک فوجی چھاونی کے طور پر شہر کوفہ کو آباد کیا گیا. اور تاریخ طبری کے اندر ہم اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے باقاعدہ کنسلٹیشن ہو رہی تھی خلیفہ وقت کے ساتھ کہ یہاں کی سڑکیں کیسی بنانی ہے، یہاں کی گلیاں کیسے بنانی ہے، یہاں کے مکانات کیسے تعمیر کرنے. تو یہ شہر جو شہر کوفہ ہے اس کو ایک فوجی چھاونی کے طور پر آباد کیا گیا تھا اور دوسری خلافت میں اس کو آباد کیا گیا تھا. اور ایشو بھی یہ تھا کہ جو مختلف ممالک کی فتوحات کے لیے فوجیں گئی ہوئی تھیں تو وہاں کی جو کلائمیٹ ہے، وہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ ان کو سوٹ نہیں کر رہی تھی. اور پھر اس جگہ کا انتخاب کیا گیا کہ یہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ سپاہیوں کو، فوجیوں کو وہ سوٹ کرے گی. تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پر ایک شہر آباد کیا جائے. اب اسی سے آپ اندازہ کیجئے برادران عزیز کہ وہ شہر جو خلیفہ ثانی کی تجویز پر آباد کیا جا رہا ہے فوجیوں کے لیے، تو کیا یہاں پر آباد ہونے والے افراد مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل مان رہے ہوں گے؟ اس پر غور کیجئے گا کہ فوجی چھاونی کے طور پر جس شہر کو آباد کیا جا رہا ہے، کیا وہاں کے لوگ امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مان رہے ہوں گے؟ جواب یہ ہے کہ جی نہیں. اس کو خلیفہ فصل کیوں مانتے تھے؟ یہ وہ افراد تھے کہ جو حکومت وقت کو بائی اینڈ لارج لیجیٹیمیٹ مانتے تھے، ان کی خلافت کے قائل تھے، اور وہاں پر وہ آباد ہو گئے. پھر وہاں پر وہ آباد ہو گئے تو ساتھ ساتھ ان کے خاندان بھی آ کر آباد ہونے لگے، مکانات بڑھنے لگے، بننے لگے، آبادی وہاں کی بڑھنے لگی. اور پھر دوسرے افراد جو فوجی نہیں بھی تھے وہ بھی آ کر وہاں پر رہنے لگے اور انہوں نے اس کو اپنا مسکن بنا لیا. یہاں تک کہ جب امیر المومنین کا ظاہری خلافت کا زمانہ آیا اور بصرہ جو کم و بیش اسی زمانے میں آباد ہوا تھا جب کوفہ آباد ہوا تھا، تو بصرہ سے جب جنگ جمل کی تیاریاں ہونے لگیں تو پھر مناسب یہی تھا کہ مدینہ منورہ کو کیپٹل کے طور پر اختیار نہ کیا جائے. اور شہر کوفہ میں آ کر امیر المومنین نے اپنے معاملات کو دیکھنا شروع کیا. پھر جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ صفین اور جنگ نہروان. وہ صفین ہی کی آف شوٹ تھی، اس لیے کہ یہاں پر وہ افراد کے جو بعد میں خوارج کہلائے، وہ آپ جانتے ہیں واقعات، اس میں اگر ہم چلے گئے تو جس موضوع کو خاص آج میں لے کر آگے چلنا چاہ رہا ہوں وہ رہ جائے گا. لہذا یہ شہر کوفہ امیر المومنین کا مرکز بن گیا. مگر کس اعتبار سے مرکز بن گیا؟ کیا شہر کوفہ کے رہنے والے امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مان رہے تھے؟ جواب جی نہیں. ان میں سے اکثر وہ تھے کہ جو جس طریقے سے پچھلی خلافتوں کو مان رہے تھے اسی طریقے سے امیر المومنین کو بھی بطور خلیفہ قبول کر رہے تھے. ان میں ان افراد کی تعداد بہت کم تھی کہ جو مولا کو خلیفہ بلا فصل مان رہے. یعنی اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے آج بہت سارے افراد کہ جو مولا کائنات کو 3 خلیفوں کے ساتھ چوتھے خلیفہ کے طور پر قبول کرتے ہیں، اسی طریقے سے شہر کوفہ کی آبادی کا اکثریتی مسلک یہی تھا. ان میں کچھ ایسے ضرور تھے کہ جو مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے، مگر میجورٹی کی اگر آپ بات کریں تو ان کا یہی معاملہ تھا. پھر ان کو شیعہ کس اعتبار سے کہا گیا؟ ان کو شیعہ تو کہا گیا، تو پھر ان کو شیعہ کس اعتبار سے کہا گیا؟ یہ برادران عزیز نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ لفظ شیعہ کا مطلب ہے کیا. لفظ شیعہ کا مطلب ہے جو جس کے ساتھ ہو جائے وہ اس کا شیعہ ہے. اب میں اور کھل کر عرض کروں، جو جس کے ساتھ جتنی دیر کے لیے ہو جائے وہ اتنی دیر کے لیے اس کا شیعہ ہے. اب اگر آج بھی فرض کیجئے کہ ایک جنگ ہوتی ہے اور کچھ الائڈ فورسز ہیں وہ مل کر جنگ کر رہی ہیں، تو وہ جتنی الائڈ فورسز ہیں آپ ان کی جگہ پر الائڈ فورسز کی جگہ اگر یہ کہنا چاہیں کہ یہ سب ایک دوسرے کے شیعہ ہو گئے ہیں تو ڈکشنری یا لغت کے اعتبار سے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے.
لغت کے اعتبار سے شیعہ کا مطلب ہے جو جس کے ساتھ ہو وہ اس کا شیعہ ہے. یعنی اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ لفظ خود اچھا ہے یا برا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ لفظ نہ اچھا ہے نہ برا، جو جس کے ساتھ ہو جائے. اب وہ کون ہے کہ جس کے ساتھ وہ ہو رہا ہے؟ اس کو دیکھا جائے گا. اگر وہ جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اچھا ہے تو یہ شیعہ بھی اچھا ہے، اور وہ جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ برا ہے تو یہ شیعہ بھی برا ہے. میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو بنو امیہ کے ساتھ جو تھے ان کو بھی کہا گیا شیعہ نے بنی امیہ، یہ لفظ استعمال ہوا. یزید کے بعض خطوط کے اندر آپ کو ملے گا جب کوفہ کے گورنر نے اس انداز سے سختی نہیں کی نعمان بن بشیر کہ جو یزید ایکسپیکٹ کر رہا تھا، جس کے بعد نعمان بن بشیر کو معزول کیا گیا تھا اور ابن زیاد کو وہاں پر ایڈیشنل چارج دیا گیا تھا بصرہ کے ساتھ ساتھ، ورنہ پہلے وہ بصرہ کا گورنر تھا. پھر ابن زیاد جب آیا ہے تو اس نے جناب مسلم بن عقیل اور دیگر تمام افراد جو ہیں ان کے خلاف ایک ایکشن لینا شروع کیا. مگر جب نعمان بن بشیر کے حوالے سے رپورٹس ملی تھی تو الفاظ وہاں پر یہی ہے یزید کے کہ مجھے کوفہ میں میرے شیعوں نے یہ خبر دی. تو اب اگر کوئی یزید کا شیعہ ہے تو جیسا یزید ویسے اس کے شیعہ. آپ غور فرمائیے گا، یعنی جو جس کے ساتھ ہے وہ اس کا شیعہ ہے. اب اگر کوئی یزید کا شیعہ ہے تو جیسا یزید ویسے اس کے شیعہ، اگر کوئی ابن زیاد کے ساتھ ہے تو جیسے ابن زیاد ویسے اس کے شیعہ، اگر کوئی بنو امیہ کے ساتھ ہیں تو جیسے بنو امیہ ویسے اس کے شیعہ، اور اگر کوئی علی کے ساتھ ہے تو جیسے علی ویسے ان کے شیعہ. اب مسئلہ ذرا یہ ہے کہ جب لفظ شیعہ آج بولا جاتا ہے علی الاطلاق، جب ہم کہیں کہ بغیر کسی اضافت کے، تو پھر ذہن کے اندر آتا ہی تذکرہ ان لوگوں کا ہے کہ جو علی کے ساتھ ہیں. لہذا اب اس وضاحت کی ضرورت الگ سے رہتی نہیں ہے. لیکن کیا یہ ہمیشہ سے اسی طریقے سے تھا؟ بے شک کچھ افراد تو تھے کہ جو ہمیشہ سے امیر المومنین ہی کے شیعہ تھے. تو وہ کسی سے بھی مقابلہ ہو، کوئی بھی سامنے آ جائے، چاہے وہ بنو امیہ ہو، چاہے بنو عباس ہو، چاہے کوئی اور ہو، جس کو آپ راشد کہیں یا مرشد کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر جیسا بھی ہو، کوئی بھی ہو، راشد ہو، راشدہ ہو، کوئی سلسلہ ہو کہ جس کو آپ خلافت راشدہ کہتے ہو، جو بھی ہو، اگر مولا ان کے مقابلے پر ہیں اور یہ مولا کے مقابلے پر ہیں تو ایسے افراد ہمیشہ رہے ہیں مثل سلمان و ابو ذر و مقداد کہ جنہوں نے ہمیشہ مولا ہی کا ساتھ دینا قبول کیا. تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو صحیح معنوں میں شیعہ تھے، جن کی ایک ایک سانس کے اندر شیعت علی رچی بسی تھی. اللہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تو پکے شیعہ، جن کو آپ کہیں کہ یہ موسمی شیعہ نہیں تھے کہ اس موسم میں شیعہ ہیں اور اس موسم میں شیعہ نہیں ہیں. وہ ہر موسم میں شیعہ ہیں. ان کے اوپر جو رنگ سب سے زیادہ غالب ہے وہ شیعت امیر المومنین کا رنگ ہے. ان کی پہچان ہی یہ ہے کہ یہ علی والے ہیں. تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے تو پکے شیعہ ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں. لیکن ان کے علاوہ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے مولا کائنات کو مثلاً چوتھے خلیفہ کے طور پر قبول کیا. تو اب اگر جنگ جمل ہو رہی ہے تو یہ ہیں اس طرف کہ جو مولا کی سائڈ پر افراد ہیں. تو جتنی دیر کے لیے یہ مولا کے ساتھ ہیں اتنی دیر کے لیے یہ شیعہ کہلائیں گے. اگر کوئی جنگ جمل کے اندر ہے تو وہ جنگ جمل کی حد تک شیعہ ہے. جنگ صفین میں اگر کوئی مولا کے ساتھ ہے تو وہ جنگ صفین کی حد تک پولیٹیکلی صحیح مگر مولا کا شیعہ ہے. اب جنگ نہروان کے اندر بہت سے افراد ٹوٹ گئے جو جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ انیشلی تھے مگر بعد میں وہ ہٹ گئے. تو ان کو ہم کہیں گے موسمی شیعہ. یہ سیزنل شیعہ ہے، ایور گرین شیعہ نہیں ہے، سدا بہار شیعہ نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں، الشیعہ تو من شایع علی، شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو علی کے ساتھ ہو. اب وہ جتنی دیر کے لیے علی کے ساتھ ہے اتنی دیر کا شیعہ ہے. اگر کوئی 5 منٹ کے لیے علی کے ساتھ ہے تو 5 منٹ کا شیعہ ہے. اگر کوئی 5 مہینے کے لیے علی کے ساتھ ہے تو 5 مہینے کا شیعہ ہے.
اگر وہ محرم کے 10 دن علی کے ساتھ ہے تو محرم کے 10 دن وہ علی کا شیعہ ہے. اگر کوئی 2 مہینے 8 دن علی کے ساتھ ہے تو بس وہ 2 مہینے 8 دن کا علی کا شیعہ ہے. یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ جو علی کی سمت ہے اگر وہی ہماری سمت ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علی کا شیعہ ہوگا. لیکن جہاں سمت تبدیل ہو جائے گی وہیں پر شیعت بھی تبدیل ہو جائے گی. اور یہ لفظ جو ہے یہ خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے استعمال بھی کیا. اگر آپ جناب نوح علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے تعلق کے حوالے سے دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر سمت کے متحد ہونے کی وجہ سے کہ ایک ڈائریکشن پروردگار فرماتا ہے انا من شیعتہ لابراہیم کہ نوح کے شیعوں میں ابراہیم بھی تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ زمانہ تو دونوں کا الگ الگ. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں یہ دونوں ساتھ ساتھ تھے تو ساتھ ساتھ کہاں تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پہلے گزر چکا, ابراہیم علیہ السلام بعد میں آئے, مگر اس کے باوجود پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ نوح کے شیعوں میں ابراہیم بھی تھے. تو اتنا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ زمانے کا مختلف ہونا شیعہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی فاصلہ پیدا نہیں کرتا. وہ زمانے کا فاصلہ ہے مگر وہ شیعت میں فاصلہ پیدا نہیں کرتا. کب؟ کہ جب دونوں کی سمت ایک ہو. جو نوح کی سمت ہے وہی ابراہیم کی سمت ہے, جو ان کی ڈائریکشن ہے وہی ان کی ڈائریکشن ہے, جو ان کا پیغام ہے وہی ان کا پیغام ہے. تو ان من شیعتہ لابراہیم یہ خود قرآن کہہ رہا کہ یقیناً نوح کے شیعوں میں ابراہیم علیہ السلام بھی شامل تھے. من شیعتہ ضمیر ہے, ضمیر پلٹتی ہے جناب نوح علیہ السلام کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کا تو نام ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سورہ قصص کے اندر 28واں سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا اور وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا. اور بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلھا کہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے, داخل ہوئے المدینۃ شہر میں, علی حین غفلۃ من اہلھا اس وقت کہ جب لوگ سوئے ہوئے تھے, یا دوپہر کا وقت تھا قیلولہ کا یا رات کا وقت تھا, سوئے ہوئے تھے. علی حین غفلۃ من اہلھا فوجد فیھا رجلین یقتتلان تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر 2 افراد کو دیکھا, 2 مردوں کو دیکھا. وجد فیھا من الرجلین یقتتلان اور وہ آپس میں لڑ رہے تھے, ان کا کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا. ھذا اب یہ قرآن کا تبصرہ ہے, ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ یہ موسیٰ کے شیعوں میں سے ہے, یہ موسیٰ کے دشمنوں میں سے ہے. تو ہمیں اتنا سمجھ میں آیا کہ قرآن کے نزدیک بھی جو نبی کے ساتھ ہوتا ہے اس کو شیعہ کہا جاتا ہے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ یہ موسیٰ کے شیعوں میں سے ہے اور یہ موسیٰ کے دشمنوں میں سے ہے. اور یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جو ساتھ ہوتا ہے وہ تو شیعہ کہلاتا ہے اور جو ساتھ نہیں ہوتا پھر وہ دشمن کہلاتا ہے. لفظ عدو استعمال ہوا ہے, ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ یہ موسیٰ کے شیعوں میں سے ہے, یہ موسیٰ کے دشمنوں میں سے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ تفاسیر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ چھٹے امام نے باقاعدہ مبارکباد دی ہے آل محمد کے شیعوں کو کہ کہا ہے کہ تمہیں مبارک ہو کہ جو نام تمہارا ہے وہی نام پروردگار نے قرآن میں موسیٰ کے ماننے والوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے. یعنی یہ نام اجنبی نہیں ہے, یہ قرآن ہی سے نکلا ہے. اب ظاہر ہے کہ دوسروں نے اگر کوئی نام اختیار کیا ہے تو یہ ان کے ذمے پر ہے کہ وہ بتائیں قرآن میں کس نبی کے ماننے والے کو وہ نام دیا گیا. یہ بہرحال اپنی جگہ پر ایک علمی مسئلہ ہے. ظاہر ہے کہ بہت محتاط الفاظ کے اندر کچھ گزارشات ہیں جو عرض کر رہا ہوں, لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں پر پروردگار عالم واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ ان کے شیعوں میں سے, ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ اور یہ موسیٰ کے دشمنوں میں سے ہیں. اور پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے فاستغاثہ الذی من شیعتہ کہ استغاثہ کیا اس نے کہ جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا, اس نے موسیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا, فریاد کی کہ اے موسیٰ میری مدد کرو. تو یہیں سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جو جس کا شیعہ ہوتا ہے وہ اس کو فقط مانتا نہیں ہے, اس سے فریاد بھی کرتا ہے, مدد بھی مانگتا ہے.
مقابلے میں کہ جو دشمنی کا مظاہرہ کر رہا تھا اس نے استغاثہ کیا. لفظ استغاثہ استعمال ہوا, فاستغاثہ الذی من شیعتہ, کہ اس نے فریاد کی کہ جو موسیٰ کے شیعوں میں تھا اس کے مقابلے پر کہ جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا. اچھا اب اگلی بات بھی سن لیجئے برادران عزیز, کہ یہاں پر تو موسیٰ نے مدد بھی کر دی, پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے اگلے دن ڈانٹا بھی ہے اس کو. تو اتنا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو شیعہ ہوتا ہے وہ ڈانٹ سن کر بھی راستہ بدل نہیں دیتا. وہ یہ نہیں کرتا کہ جب تک مولا میری پیٹھ پر تھپکی دیتے رہیں گے تب تک تو میں مولا والا, اور اگر کسی میری ہی غلطی کی وجہ سے مولا نے مجھے ڈانٹ دیا تو پھر کون مولا اور کیسا مولا, یہ بھی نہیں ہوگا. تو یاد رکھیے برادران عزیز کہ جس طریقے سے مولا اپنا ہونے کی وجہ سے مدد کریں گے, استغاثے پر لبیک کہیں گے, اگر کوئی غلطی ہو گئی تو پھر مولا سے کچھ ڈانٹ کھانے کے لیے بھی تیار ہو جائیے. اب اگر فرض کیجئے کہ کوئی شیعہ ہے تو اس کا طریقہ کار وہی ہونا چاہیے جو مولا کا طریقہ کار ہے. یہ عجیب شیعہ ہے کہ مولا سے نماز شب قضا نہیں ہوتی, اور یہ شیعہ ہو کر بھی نماز فجر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ عجیب شیعہ ہے کہ مولا مستحب منت کے روزے بھی واجب کر کے رکھ لیں اور سورہ دہر کی آیتیں ان کی شان میں نازل ہو جائیں, اور یہ ماننے والا ہونے کے بعد ماہ رمضان کے واجب روزوں میں بھی تساہل اور سستی کا مظاہرہ کرے. یہ ایک ایسی شیعت ہے کہ جس کے اندر امیر المومنین تو سب کچھ خدا کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں, اور یہ ماننے والا ہو کر شیعت کا دعوے دار ہونے کے بعد بھی نہ واجب زکات نکالے نہ خمس نکالے. تو پھر اس کے بعد تھوڑی بہت ڈانٹ تو بہرحال مولا سے کھانی پڑے گی, میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو اب برادران عزیز گزارش ہے کہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس کے اندر یہی دیکھا جاتا ہے کہ اضافت کس کی طرف ہے, کون کس کا شیعہ. اب اس زمانے کے اندر ظاہر ہے کہ جب لفظ شیعہ کہا جاتا ہے تو دوسروں نے اس لفظ کو اپنی آئیڈینٹی کے طور پر استعمال کرنا ترک کر دیا. وہ جن جن کے شیعہ کہلاتے تھے انہوں نے اس مضاف الیہ کو ترک کر دیا, اگر اس کو مانتے بھی ہیں تو لفظ شیعت کو انہوں نے ڈسون کر دیا. لہذا آج جب اگر شیعہ کہا جاتا ہے تو اس سے ذہن میں مولا ہی کے شیعہ آتے ہیں. لہذا اگر اضافت نہ بھی لگائی جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا. شیعہ نے بنی امیہ بھی کہلاتے تھے, شیعہ نے علی بھی کہلاتے تھے, شیعہ نے عثمان بھی کہلاتے تھے. یہ الفاظ تاریخی اعتبار سے علوی, عثمانی, یہ الفاظ استعمال ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. تو اب میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اگر آپ شہر کوفہ کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں پر آپ کو اس قسم کے افراد بہت ملیں گے تاریخی اعتبار سے, کہ جو مولا کے ساتھ تھے ان جنگوں کے اندر, کوئی تمام جنگوں کے اندر, کوئی 2 جنگوں کے اندر, اس طرح سے تھے. مگر ان کا پر شیعہ ہونا صرف اس حد تک تھا کہ جنگوں کے اندر انہوں نے ساتھ دیا. پھر اس کے بعد پرسیکیوشن بہت ہوا امیر شام کے زمانے میں, اس وجہ سے بھی بہت سو کو کرش کیا گیا کہ تم نے ان جنگوں کے اندر علی کا ساتھ کیوں دیا. صلح امام حسن کے اندر جو شرائط تھی ان شرائط کا پاس نہیں رکھا گیا, وہ مظالم ڈھائے گئے کہ جس کی وجہ سے جو امیر المومنین کے چاہنے والے تھے وہ کسی بھی اعتبار سے, چاہے وہ بلا فصل خلیفہ ماننے والے ہوں اور چاہے وہ چوتھا خلیفہ ماننے کے عنوان سے وقتی طور پر یہ صحیح مگر شیعہ کہلا رہے ہوں, ان سب کو بدترین مظالم کا سامنا کرنا پڑا. یہ وہ زمانہ جو امیر المومنین کا وہاں پر تھا, 4.5 پونے 5 سال جتنے بھی مولا کائنات نے گزارے, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 40 ہجری میں ماہ رمضان میں مولا کی شہادت پر وہ زمانہ مکمل ہوتا ہے. اس میں پنجتن کے جتنے باقی افراد تھے وہ سب کے سب شہر کوفہ میں تھے. پیغمبر اکرم کا وصال ہو چکا تھا, جناب سیدہ کی شہادت ہو چکی تھی, مگر مولا کائنات خود تشریف فرما تھے. امام حسن وہاں پر تھے, امام حسین وہاں پر تھے, وہیں پر جناب زینب بھی تھی, جناب ام کلثوم بھی تھی, دیگر بہت ساری بیویاں وہاں پر تھیں, ان کے افراد خانہ وہ وہاں پر تھے. جناب زینب کے حوالے سے تو صراحت کے ساتھ ملتا ہے, آپ بی بی زینب پر لکھی گئی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں آپ کو یہ ملے گا کہ شہر کوفہ کی خواتین نے اپنے مردوں کے ذریعے سے مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک ریکویسٹ اور ایک درخواست پیش کی کہ مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک آپ کی بیٹی شہزادی ہمارے شہر میں ہے ہم ان سے استفادہ کریں. تو استفادے کی سبیل کیا ہو کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں درس تفسیر قرآن دیا کریں. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ واقعاً
عالمہ غیر معلمہ عقیلہ بنی ہاشم ثانیہ زہرا. اور پھر لفظ زینب پر بھی اگر ہم غور کریں تو جو علماء نے تصریح کی ہے وہ یہی ہے کہ زینب کا مطلب کیا ہے. یعنی عجیب ہے برادران عزیز, لفظ زینب کا مطلب ہے زین اب. زین اب کا مطلب کیا ہے؟ زین اب کا مطلب ہے زین یعنی زینت, اب یعنی باپ. زین اب کا مطلب ہے وہ بیٹی جو اپنے باپ کے لیے باعث زینت قرار پائے, وہ ہے زینب. نہیں برادران عزیز, اس کو اس طریقے سے سنیے کہ ہر ایک فکر ہر کس بقدر ہمت اوس, ہر شخص اپنی فکر کے مطابق جتنی اس کے اندر ظرفیت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ سوچتا ہے, ٹپکے گا وہی ظرف سے جو ظرف میں ہوگا. ہم کس چیز کو زینت مانتے ہیں؟ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ. ایک فہرست ہے جو پروردگار عالم نے بیان کی ہے کہ لوگوں کے لیے مزین کیا گیا ہے, زینت دی گئی ہے. عام طور پر لوگ انہی چیزوں سے ڈیکوریشن زینت کیا کرتے ہیں, اسی میں انہیں ایک اٹریکشن فیل ہوتا ہے, چارم فیل ہوتا ہے, جاذبیت محسوس ہوتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ حب الشہوات, خواہشات نفس, من النساء والبنین, جن سے مخالف کے لیے, اولاد کے لیے, اس کے کتنے بیٹے ہیں, اس کے کتنے بیٹے ہیں. یہ تمام تر چیزیں حرام نہیں ہے اگر حلال ذریعے سے اختیار کی جائیں تو شریعت کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, لیکن انہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور پھر ذریعہ حلال ہو یا حرام بس کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر لیا جائے, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ یہ راستہ تو ہو سکتے ہیں, منزل نہیں ہو سکتے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ, کہ یہ جو بینک بیلنس ہے, درہم و دینار, سونے چاندی کے سکے, یہ تمام تر چیزیں انسانوں کے لیے باعث زینت قرار دیے گئے. لوگ انہی کے اندر زینت تلاش کرتے ہیں. اور اس کے بعد سواریاں, والخیل المسومہ, کہ گھوڑے ہیں, دوسری سواریاں ہیں کہ جو انسان بڑی بڑے برانڈز کی گاڑیاں اور دوسری چیزیں اپنے پاس رکھنا پسند کرتا, کہ ان کے ذریعے سے زینت دی گئی ہے. تو یہ ایک عام انسانوں کا معاملہ ہے کہ جب ایک انسان عام ذہن سے سوچتا ہے تو انہی چیزوں میں اس کو زینت محسوس ہوتی ہے. دیکھیے ایک مکان ہے, مکان تو آپ نے بنا لیا, اینٹوں سے, گارے سے, پتھر سے, سریے سے مکان تعمیر کر لیا, اور ایک ہے اس کی زینت کے رنگ اور رونق کیسا ہے, کس طریقے سے اس کو پینٹ کیا جائے, کس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا جائے کہ اس کے اندر اٹریکشن بڑھ جائے. غور فرمایا آپ نے, یہ ہے زینت. زینت اسی کا نام ہے نا کہ اس کے ذریعے سے وہ چیز جو ہے خوشنما, خوبصورت, زیبا محسوس ہوتی ہے, آنکھوں کو اچھی لگتی ہے, بھلی لگتی ہے. یہ تمام تر چیزیں عام انسانوں کا معیار یہی ہے. مگر اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جیسے جیسے انسان کا ذہنی پس منظر بہتر ہوتا جاتا ہے, اس کے اندر بلندی آتی جاتی ہے, سوچ وسیع ہوتی جاتی ہے, وہ روحانیت کی دنیا میں آنے لگتا ہے, تو پھر پیغمبر اکرم کا وہ جملہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اب اس کے لیے کیا چیز باعث زینت ہوگی. تو مولا کے حوالے سے پیغمبر اکرم کا وہ جملہ ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو اور اپنی محفلوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو. زینت کا لفظ استعمال کیا. تو آپ نے غور فرمایا کہ اب جب سوچ میں رفعت اور بلندی آتی ہے تو پھر اس سوچ کی بلندی کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا ذکر باعث زینت بن جاتا ہے کہ جس کے نام میں بلندی ہے. لفظ علی کے اندر علو ہے, بلندی ہے. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, کہ اپنی مجلسوں کو, اپنی محفلوں کو ابو طالب کے فرزند علی کے ذکر سے زینت دو. اور پھر وجہ بھی بتائی, فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي, اس لیے کہ علی کا ذکر صرف علی کا ذکر تھوڑی ہے, علی کا ذکر میرا ذکر ہے. وہ ذکری ذکر اللہ, اور میرا ذکر بھی فقط میرا ذکر تھوڑی ہے. وہ ذکری ذکر اللہ, اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے.
وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر فقط ذکر تھوڑی ہے، یہ ذکر خدا عبادت ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا، اسی کو اگر کبھی خلاصتاً کہہ دیا پیغمبر نے تو یوں کہا کہ ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور کبھی یہ پورا پھیلا کر سمجھایا کہ علی کا ذکر کیوں عبادت، کہ ذکر علی مقدمہ بن جاتا ہے، تمہید بن جاتا ہے، زینہ اولا بن جاتا ہے، کہ جس کے بعد انسان دوسرے زینے پر قدم رکھتا ہے جو ذکر محمد ہے، اور پھر جب اس زینے پر وہ قدم رکھتا ہے تو پھر اگلے زینے پر چلا جاتا ہے جو ذکر پروردگار ہے، اور پھر ذکر پروردگار کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا سلسلہ عبادت قرار پاتا ہے۔ اب برادران عزیز غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ عام انسانوں کی ذہنیت، اس کے اعتبار سے زینت، جب زینت کے معیار میں بلندی آتی ہے تو پیغمبر اکرم کا یہ جملہ کہ علی کا ذکر تمام مومنوں کی مجالس کے لیے زینت کا باعث ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ علی کے جس کا ذکر ہر مومن کی مجلس کی زینت ہے، اگر اس کے لیے کوئی باعث زینت ہے تو وہی ہے کہ جو زین اب ہو کر زینب کہلاتی ہے۔ تو وہ بیوی جو ہے وہ زینب، وہ زینب ہے۔ تو وہ آئے اور پیغمبر اکرم کے اس وسیع کے پاس، کوفہ کے لوگ، کہ ہمارے گھر کی خواتین کی یہ خواہش ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کے سامنے زانو تلمس طے کریں، ان کی شاگردی اختیار کریں، اگر آپ کی طرف سے رضا ہو، آپ کی طرف سے اجازت ہو۔ امیر المومنین نے اجازت، ارشاد، مرحمت فرمائی، اور پھر وہ خواتین آیا کرتی تھیں جناب زینب کے سامنے، اور جناب زینب ان کے سامنے درس تفسیر ارشاد فرمایا کرتی تھی، اور بہت سی چیزیں اس موقع پر بی بی کی کہی ہوئی خواتین کو یاد بھی تھی جو بعد میں رپورٹ ہوتی تھی کہ علی کی بیٹی نے یہ کہا تھا، اس آیت کے بارے میں علی کی بیٹی نے یہ فرمایا تھا۔ اور اس حد تک کہ بعض علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ بعض اوقات پیغمبر مولا کائنات خود پردے کے پیچھے سے سنا کرتے تھے کہ میری بیٹی کا لب و لہجہ کیا ہے، کہ میری بیٹی کس طرح سے بیان کرتی ہے۔ یہ جو اتنی مشابہت ہے جناب زینب اور امیر المومنین کے لہجے میں، وہ ایسے ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے برادران عزیز کہ کتنی مشابہت ہے جناب زینب کے لہجے میں اور مولائے کائنات کے لہجے میں۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز کہ یہ شہر کوفہ والے وہ واقف تھے، مگر کیا شام والے، دمشق والے وہ بھی واقف تھے؟ ان کو کچھ نہیں پتا کہ آل محمد کون۔ یہاں پر جس چیز کی کمی ہے کوفے والوں کے اندر وہ ہے جرت کی کمی، جو میں شہید باقر الصدر کے تھیسس کی طرف ریفر کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو کوفے والے ہیں ان کا مسئلہ علم کا نہیں ہے، وہ جاہل نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ علی کون ہے اور زینب کون ہے اور حسین کون ہے اور حسن کون ہے، ان کے درمیان وقت گزارا ہے۔ لیکن کیا دمشق والوں کو پتا ہے؟ کیا شام والوں کو پتا ہے؟ جواب جی نہیں، ان کو نہیں پتا۔ شہر کوفہ دوسری خلافت میں آباد ہوا، امیر المومنین نے ان کے درمیان وقت گزارا، مگر دمشق والے شہر کے اعتبار سے یہ پرانا شہر پرانا ہے۔ پیغمبر اکرم کے اعلان رسالت کے موقع پر یہ دمشق، یہ شام، یہ شہر، یہ تجارت کے مرکز کے طور پر، عیسائیوں کے مرکز کے طور پر ایگزسٹ کرتا تھا، مگر کیا ان لوگوں نے پیغمبر اکرم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی تھی پیغمبر اکرم کے زمانے میں؟ جواب جی نہیں۔ یہ پھر کب ہوا؟ پہلی خلافت کے بھی بالکل اختتام پر، بلکہ زیادہ بہتر طور پر کہا جائے کہ دوسری خلافت کے آغاز میں۔ اسلام کا جو بھی ورژن ان کے سامنے پہنچا ہے، اسلام کی جو بھی شکل و صورت ان کے سامنے پہنچی ہے، وہ دوسری خلافت کے آغاز میں ان تک وہ ورژن پہنچا ہے۔ اور یہ ورژن کس نے پہنچایا ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ یہ ورژن کس نے پہنچایا؟ یہ اسلام کی صورت کے سامنے کس نے پیش کی؟ دیکھیے برادران عزیز، اگر آپ کسی بستی میں کسی مبلغ کو بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کی پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ کہ آپ اس کو بھیجیں گے مبلغ کے طور پر کہ جس کو پتا تو ہو کہ مجھے تبلیغ کیا کرنی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے کو بھیجنا چاہتے ہیں کہ جو وہاں کے لوگوں کو نماز سکھائے تو اس کو تو نماز آتی ہو۔ اگر وہاں پر آپ کسی ایسے کو بھیجنا چاہتے ہیں کہ جو روزے اور زکوٰۃ اور خمس کے اور حج کے مسائل بیان کرے تو وہ ایسا تو ہو کہ اس کو وہ چیز تو آتی ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی تو آپ کس کے پاس لے کر جائیں گے؟ موچی کے پاس۔
آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے صاحب میری گاڑی بہت خراب ہو گئی ہے تو موچی کے پاس لے جاتے ہیں کہ موچی تو جوتا صحیح کرتا ہے. کہاں تو ٹھیک ہے گاڑی بھی کر لے گا. اگر جملہ کوئی کہے تو سارے کے سارے جتنے بھی افراد یہاں پر ہیں ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی, آنی بھی چاہیے. کہ تو لطیفہ ہو گیا یار, موچی کے پاس آپ جوتا لے کر جائیے, موچی کے پاس آپ چپل لے کر جائیے, یہ موچی کے پاس آپ گاڑی کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے. تو گاڑی کا یہ ماہر تھوڑی ہے. گاڑی آپ صحیح کرانا چاہ رہے ہیں تو موٹر میکینک کو ڈھونڈیے. اگر آپ کو جوتا صحیح کروانا ہے تو موچی کے پاس جائیے. اگر آپ کا فریج خراب ہو گیا ہے تو آپ کیا سپر اسٹور جائیں گے کہ بھئی میرا فریج ٹھیک کر دو؟ پنساری کی دکان پر جائیں گے, پروویژنل اسٹور پر جائیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ جو جس چیز کا ماہر ہوگا اس کے پاس جائیں گے. یہی طریقہ کار ہے, دنیا کا طریقہ کار یہی ہے. مگر کیا اہل شام کے ساتھ یہی ہوا؟ جواب یہ نہیں, یہ نہیں ہوا. ان کے پاس دین کا ورژن پہنچا ہے ان لوگوں کے ذریعے سے جنہوں نے اپنی ساری زندگی پیغمبر اکرم سے جنگ کرنے میں گزار. وہ جو جہالت کے اندھیروں میں غرق تھے, آپ ذرا اندازہ تو کیجیے. دوسری خلافت میں جب یہ علاقہ پوری طریقے سے مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا تو بنو امیہ کو وہاں پر گورنری سونپ دی گئی. پہلے وہی امیر شام اس کا بڑا بھائی, اور اس کے مرنے کے بعد پھر امیر شام, ان کو گورنر بنا دیا گیا. خود خلافت و ملوکیت کے اندر مولانا مودودی نے بھی اس پر تنقید کی ہے. خلیفہ پر نام نہیں لینا چاہتا لیکن ان پر تنقید کی ہے. کیا ایک ایسے شخص کو گورنر بنا دیا گیا؟ سب سے پہلے تو اس کو دین پتا کتنا تھا, اور دوسری بات یہ کہ اتنی لمبی مدت کے لیے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ صوبے کے اوپر اس طریقے سے مسلط ہو گیا کہ مرکز کو آنکھیں دکھانے کی پوزیشن میں آ گیا. یہ سیاسی غلطی, اور یہ دین کیا پہنچائے گا جس کو خود دین نہیں معلوم؟ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ دین کا وہ ورژن وہاں پر پہنچا جو بنو امیہ کا ورژن تھا. دیکھیے برادران عزیز, آپ ذرا اس کو اس انداز سے اینالائز کیجئے, تجزیہ کریں اور غور کریں اس بات کے اوپر. ظاہر ہے میں پھر کہہ رہا ہوں بزرگان تو واقف ہیں, میں تو اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ذرا اس بات پر غور کریں. آغا مرزا سلطان, ان کی کتاب ہے البلاغ المبین, ان کے اندر انہوں نے یہ تجزیہ کیا اور بہت صحیح تجزیہ کیا. یہ بنو امیہ والے یعنی امیر شام لے لیجئے, ابو سفیان کو لے لیجئے, یہ ظاہری طور پر نقاب اسلام ہی صحیح انہوں نے کب ڈالی؟ فتح مکہ کے موقع پر. فتح مکہ کب ہوئی؟ 8 ہجری کے اندر. 8 ہجری کے اندر مہینہ کون سا تھا؟ شوال. 8 ہجری شوال, اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 ہجری ختم, شوال کے بعد ذیقعدہ اور ذی الحجہ, ایسا ہی ہے. تو 8 ہجری تو ختم ہے. 8 ہجری کے خاتمے کے بعد 9 ہجری, 9 ہجری کے بعد 10 ہجری, یہ 2 سال. پھر 11 ہجری کے آغاز میں پیغمبر اکرم کا وصال ہے, چاہے آپ 28 صفر لیجئے چاہے 12 ربیع الاول لیجئے, تو 2 مہینے اس کے نکال لیجئے, 2 مہینے اس کے درمیان میں 2 سال, 2 سال اور 4 مہینے. یہ 2 سال اور 4 مہینے کے اندر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پیغمبر اکرم کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے پروپیگنڈا جو اس زمانے سے ہو رہا تھا, آج تک کتنے ہی افراد اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. کاتب وحی, کاتب وحی, کاتب وحی. یہ 2 سال اور 4 مہینے رہ گئے ہیں, ان میں کون سا قرآن کتنا نازل ہوا ہے کہ کتابت کی گنجائش باقی تھی؟ کیا تماشے ہیں. بہرحال خوشی ہوتی ہے کہ کچھ منصف مزاج ہمارے برادران کے بھی علماء ہیں کہ جو ان باتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ورنہ اکثر جو وہ اسی پروپیگنڈے کا شکار ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, یہیں پنجاب کے اندر کسی علاقے کے اندر کچھ تھے احباب, اور ان سے بات چیت ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا وہ تو کاتب وحی تھے. تو میں نے کہا کیا خیال ہے آپ کا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ کاتب وحی تھے. تو انہوں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کاتب وحی کا مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب اقرا بسم ربک الذی خلق یہ آیت نازل ہوئی تھی پہلی وحی, تو پیغمبر اکرم ان کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ لکھ لو. یقین کریں گے آپ؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم تو یہی سمجھ رہے تھے. اب جو یہ سمجھ رہے ہیں ان کو علی کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ آپ اندازہ کیجئے برادران عزیز, یہ اگر 2018 کے اندر جہالت کا عالم ہے تو اندازہ کیجئے کہ دمشق و شام کے اندر کیسی جہالت ہوگی. اندازہ کیا آپ نے؟ یہ وہ کیفیت تھی. یہ 2 سال اور 4 مہینے, اس میں ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان کو کہا گیا طلقاء,
یہ وہ لفظ ہے جو جناب زینب نے استعمال کیا اپنے خطبے کے اندر. طلقہ کا مطلب کیا ہے؟ آزاد کردہ. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم سب کو غلام بنایا جاتا, تم سب کو سلیو بنایا جاتا. پرزنرز آف وار اس زمانے کے اندر یہ غلامی کے ذریعے سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا. پیغمبر اکرم کے ظرف کی بلندی دیکھیے کہ پیغمبر اکرم کہتے ہیں انتم الطلقاء, جاؤ تم کو آزاد کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں غلام بنایا جاتا, جاؤ تم کو آزاد کیا, تمہیں آزاد کیا. اس کے لیے لفظ طلقاء کہ تم کو آزاد کیا. یہ جب فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے معاشرے کے اندر سانس لے رہے ہیں, ان کی کوئی عزت نہیں ہے, یہ رسوا, یہ بے عزت, یہ ذلیل. مسلمان ان کو دیکھتے ہیں تو بدر یاد آ جاتی ہے, احد یاد آ جاتا ہے, بدر کی جنگ, احد کا میدان, یہ یاد آ جاتا ہے. ان کی کوئی عزت نہیں. کہ یہی لوگ تھے کہ جو کبھی پیغمبر اکرم کے چچا کا جگر چبانے والوں کو اون کر رہے, جگر خارا انہی میں سے, ہندا عاقلۃ الاقباط جس کو کہا گیا. یہ بھی وہ لفظ ہے کہ جو جناب زینب نے اپنے خطبے کے اندر ریفر کیا. اب ظاہر ہے کہ آج تو وہ خطبہ نہیں آ سکے گا, کل آئے گا, لیکن میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, طلقاء یہ لفظ جناب زینب نے استعمال کیا اپنے خطبے کے اندر. عاقلۃ الاقباط کی اولاد یہ لفظ ہے کہ جو جناب زینب نے یزید کے لیے اور بنو امیہ کے لیے استعمال کیا. اسی طریقے سے اور دوسرے الفاظ جو استعمال کیے گئے. اب آپ غور کیجئے اس بات کے اوپر, یہ سارے وہ افراد ہیں, ان کی کوئی عزت نہیں ہے, ان کی کوئی شوکت نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آغا مرزا سلطان نے البلاغ المبین کے اندر بالکل صحیح لکھا. ان کو یہ کھوئی ہوئی عزت حاصل کرنے کا موقع کس نے دیا؟ ان کو دمشق میں گورنر بنا کر ایک ایسے ماحول کے اندر جہاں ان کو کوئی نہیں پہچانتا, بہت توجہ کیجیے, کوئی نہیں پہچانتا, اس ماحول کے اندر, اس معاشرے کے اندر وہ کھوئی ہوئی حیثیت, کھوئی ہوئی عزت واپس حاصل کرنے کا موقع کس نے دیا؟ جو ان کو گورنر بنا رہا. جناب زینب نے اپنے خطبے میں اس کو بھی ٹریس کیا ہے اور اس پر بھی تنقید کی ہے, امیر شام پر بھی اور اس سے پہلے, کہ جنہوں نے تجھے مسلط کیا وہ بھی جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. آپ غور فرمائیے, جناب زینب کا وہ خطبہ برادران عزیز بہت بلیغ خطبہ ہے, بہت ہی اہم خطبہ ہے. مگر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے افراد جن کی کوئی عزت نہیں تھی, ان کو مدینہ سے ایگزٹ دیا گیا, سیف ایگزٹ دیا گیا, گریسفل ایگزٹ دیا گیا, باعزت خروج کا موقع دیا گیا. اور یہ گئے ہیں وہاں پر کیا سکھانے کے لیے؟ دمشق والوں کو دین سکھائیں گے. گورنر کا کام صرف رول کرنا نہیں ہوتا تھا, اس کا کام یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ دین لوگوں کو بتائے. اب میں آپ کے سامنے سینیریو رکھتا ہوں اور ذرا سا آپ اس پر غور کیجئے گا. یہ امیر شام اور بنو امیہ کے دوسرے افراد جو دمشق کے اندر ہیں, شام کے اندر ہیں, آپ مجھے بتائیے وہاں لوگ تازہ کنورٹ ہوئے, ان کو دین کا کچھ نہیں پتہ ہے. اب یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایسا ہی ہے نا. ان کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے اور ان کو کیا بتایا جائے گا؟ ان کو یہ بتایا جائے گا اچھا مدینے کے اندر خلیفہ صاحب موجود ہیں, دمشق میں ایک گورنر صاحب موجود ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ افراد قرآن ان کے سامنے پڑھا جا رہا ہے کہ بھائی آئیے اسلام سیکھنا ہے تو قرآن کھولو, ہم تمہیں قرآن پڑھائیں گے. اچھا قرآن آپ کھولیں گے تو سورہ بقرہ آئے گا, سورہ آل عمران آئے گا, سورہ توبہ آئے گا, سورہ برات آئے گا, سب کچھ آئے گا. کہیں پر بدر کا تذکرہ آئے گا, کہیں پر احد کا تذکرہ آئے گا. جب یہ سارے تذکرے آئیں گے تو وہ جتنے افراد بیٹھے ہوئے وہ سوال نہیں کریں گے کہ گورنر صاحب ذرا یہ تو بتائیے, ہم تو تازہ مسلمان ہوئے ہیں, یہ کون لوگ ہیں کہ جو پیغمبر کے مقابلے پر لڑنے کے لیے آیا کرتے تھے, کہ جن کی پروردگار عالم اتنی مذمت کر رہا ہے؟ یہ کافر اور مشرک تھے کون کہ جو پیغمبر اکرم سے لڑنے کے لیے آیا کرتے تھے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب وہ یہ سوال کریں گے تو امیر شام کیا جواب دیں گے؟ کہ معذرت کے ساتھ یہ تو ہم ہی لوگ تھے. آپ اتنی شرافت کی توقع کرتے ہیں؟ یہ جو بدر میں جن کا تذکرہ ہے کہ لڑنے کے لیے آئے وہ تو ہم ہی لوگ تھے, میرے ہی ابا جان تھے کہ جو یہ سارے کام کر رہے تھے. احد کے اندر کا یہ بھی ہم ہی لوگ تھے. اچھا کچھ کا تذکرہ قرآن کے اندر آ گیا, کچھ کا تاریخ کے اندر آیا, تب یہ پوچھے باقی جنگوں کے اندر کا وہ بھی ہم ہی لوگ تھے.
تو جب سبھی آپ لوگ تھے تو پھر اس کے بعد دین سکھانے کی آپ کو توفیق کیسے حاصل ہو گئی؟ یعنی آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ زندگی بھر آپ اسی رسول سے لڑتے رہے اور آج ہمیں کافر قرار دے کر کنورٹ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے؟ آپ اندازہ کریں برادران عزیز کہ ایک ان کا معاملہ ہے، یہ اس طریقے سے پھنستے ہیں. اب اس کے بعد اگر واپس انہی آیتوں کو پڑھتے چلے جائیے تو اس میں اب تذکرہ کیا آ رہا ہے؟ تذکرہ یہ آ رہا ہے کہ بھئی یہ تو کافروں کا معاملہ تھا، مشرکین کا معاملہ تھا. اب قرآن کے اندر آیتیں بھی آ جائیں گی کہ جن میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ رسول تمہیں بلا رہے تھے اور تم بھاگتے چلے جا رہے تھے. اور اب اگر وہ دمشق والے سوال کریں کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تھے تو مسلمانوں کے کیمپ میں مگر اس طریقے سے بھاگ رہے تھے، تو اب یہ بتائیں کہ لڑنے کے لیے تو ہم لوگ آئے تھے اور جو بھاگ رہے تھے وہ مدینے میں بیٹھے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب دمشق والوں کے سامنے وہ اسلام پیش کیا جائے گا جس میں بنو امیہ والے رسول اللہ سے لڑتے نہیں تھے، وہ تو اسلام کے محافظ تھے. اب اس کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر قربا کا تذکرہ قرآن میں آ جائے تاکہ ہم ہی لوگ تو ہیں جو اللہ کے رسول کے رشتے دار تھے، الا المودۃ بالقربا، تو اب قربا کون ہے کہ ہم ہی ہیں بنو امیہ والے. پر پیچھے جا کر تو خاندان تو ایک ہو جاتا ہے. اگر اس طریقے سے پیچھے آپ خاندان پہنچا رہے ہیں تو جناب آدم علیہ السلام تک پہنچا دیجیے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اسی طریقے سے اگر آیت تطہیر کا تذکرہ آئے گا اور اہل البیت کا لفظ آئے گا تو اہل البیت پھر کون ہے؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ کون ہے؟ یہ بھی بنو امیہ والے ہیں. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنی بھی آل محمد کی توصیف قرآن مجید کے اندر آئی ہے وہ ساری کی ساری اپلائی کی جا رہی ہے کن کے اوپر؟ بنو امیہ. یہ ایک عجیب اسلام کا ورژن ہے جس میں بنو امیہ والے جہالت کا شکار ہو رہے ہیں اور اس جہالت کے ذریعے سے وہ اس وادی میں داخل ہو رہے ہیں جو صرف جہالت کی وادی نہیں ہے، جاہلیت کی وادی ہے. اس کی تشریح انشاءاللہ کل آئے گی. اب ظاہر ہے کہ وقت میں اتنی گنجائش بالکل بھی نہیں رہی، ورنہ میری خواہش اور میرا ارادہ یہی تھا کہ اس خطبے کے حوالے سے اور کچھ باتیں بیان کر کے پھر اس خطبے کے اوپر ہم آتے، لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ بات کل آئے گی انشاءاللہ. ابھی ہے ہمارے پاس 4 دن اور انشاءاللہ یہ بات آئے گی. لیکن برادران عزیز یہ اندازہ آپ کیجئے کہ جو زیارت اربعین کے اندر جو الفاظ ہیں نا کہ لیستنقذ عبادک عن الجہالہ، کہ پروردگار حسین نے یہ قربانی اس لیے دی کہ تیرے بندوں کو جہالت کے اندھیروں سے باہر نکالیں اور انہیں علم کے نور سے ان کے دلوں کو منور کر دے. یہ سارا کام کیسے ہوا؟ وہ جناب زینب کے خطبے کے ذریعے سے، سید سجاد کے خطبے کے ذریعے سے، جو انشاءاللہ اگلی تقریروں کے اندر آئیں گے اور اس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ. مگر اتنا یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ جو کچھ بھی ہوا وہ آسان نہیں تھا. جناب زینب کے لیے بہت سخت تھا، بہت سخت تھا. یہ دیکھنا خود جناب زینب کے لیے کہ بیوی کی آنکھوں کے سامنے بھائی کا سر رکھا ہوا ہے، سونے کا تشت میں سر امام حسین اور یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اور یزید اس چھڑی سے گستاخی کرتا ہے لبہائے امام حسین کے ساتھ. اندازہ کیجئے برادران عزیز، بار بار چھڑی اٹھاتا ہے اور مارتا ہے امام حسین کے لبوں پر. اور جب لوگ لبوں کے ساتھ گستاخی ہو رہی تھی، جس کا حوالہ جناب زینب نے دیا ہے اپنے خطبے کے اندر، جب گستاخی ہو رہی تھی
تو اس موقع پر پیغمبر اکرم کا ایک صحابی کھڑا ہو گیا، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابن زیاد کے دربار میں جب ابن زیاد نے گستاخی کی تو وہاں پر بھی ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، زید بن ارقم، یہی جملہ انہوں نے کہا تھا، اور یہی جملہ ابو برزہ اسلمی نے کہا جب یزید نے چھڑی سے امام کے لبوں کے ساتھ گستاخی کی۔ کیا کہا؟ خدا کے لیے یزید اس چھڑی کو ہٹا لے، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم انہی لبوں کو جھک جھک کر بوسہ دیا کرتے ہیں، جن لبوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم جھک جھک کر ان لبوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے، انہیں چوما کرتے تھے، انہیں بوسہ دیا کرتے تھے۔ نہیں عزیزوں، آپ اندازہ کیجیے، ابو برزہ اسلمی کوئی بہت معروف صحابی نہیں ہے، ان کے سامنے بھی اگر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صرف حجرے میں حسین سے پیار نہیں کیا کرتے، کبھی اپنی آغوش میں لیا ہے، کبھی مسجد میں ہے، کبھی سڑک پر ہیں، پیغمبر اکرم مسلسل اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے کہ حسین مجھے کتنا عزیز ہے۔ نہیں عزیزوں، ذرا اندازہ کیجئے کہ اس کا امپیکٹ کہاں تک جانا چاہیے تھا، ذرا اندازہ کیجئے۔ ایک پتھر ہے کہ جس کا نام ہے حجر اسود، پیغمبر اکرم نے اسے چند مرتبہ بوسہ دیا ہے۔ آج تک مسلمانوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لائن بناتے ہیں اس پتھر کو بوسہ دینے کے لیے۔ کیوں؟ ارے یہ بوسہ گاہ رسول ہے، یہ بوسہ گاہ رسول ہے، ارے پیغمبر اکرم نے اسے بوسہ دیا۔ کتنی مرتبہ پیغمبر نے اسے بوسہ دیا؟ بہت محترم پتھر ہے، مجھے اس پتھر کے محترم ہونے پر کوئی شبہ نہیں ہے، مگر سوال تو ہے کتنی دفعہ پیغمبر اکرم نے اسے بوسہ دیا؟ جواب ملے گا چند بار۔ ارے وہ پتھر کے جسے چند بار پیغمبر اکرم نے چوما وہ اتنا محترم ہو گیا، اور وہ لب کے جسے پیغمبر اکرم بار بار چوما کرتے ہیں، ان لبوں کے ساتھ یزید چھڑی کے ذریعے سے گستاخی کر رہا ہے۔ واضح طور پر ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم امام حسین جب بچپنے کا عالم ہے اپنی آغوش میں لیا کرتے تھے۔ سنیے گا، اور بس اسی پہ میں مجلس کو مکمل کر دوں کہ پیغمبر اکرم امام حسین کو لیتے تھے اپنی گود میں، کبھی پیشانی پر بوسہ دیتے، کبھی رخسار پر بوسہ دیتے، کبھی لبوں کو چومتے تھے، کبھی گلے کا بوسہ دیتے تھے، کبھی سینے پر بوسہ دیتے تھے، کبھی شکم پر بوسہ دیتے تھے، کبھی امام حسین کی پشت پر بوسہ دیتے تھے۔ اور جب کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا بوسہ دینا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ بوسہ دیتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں؟ آپ گریا کر رہے ہیں، زار زار رو رہے ہیں، دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، حسین کے رخساروں کو چوم رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، حسین کے لبوں کو چوم رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم کا جواب کیا تھا؟ پیغمبر فرماتے ہیں اقبل مواضع السیوف وابکی، ارے صرف نانا نواسے کو بوسہ نہیں دے رہا، یہ صرف نواسے کے لیے نانا کی محبت کا اظہار نہیں ہے، بات اتنی ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ وقت کہ حسین کے جسم پر ہر جگہ پر تلواروں سے ضرب لگائی جائے گی۔ اقبل مواضع السیوف وابکی، ارے میں ان موقعوں پر ان جگہوں پر بوسہ دے رہا ہوں کہ جہاں پر ظالموں کی تلوار چلنے والی ہے۔ اب جب تلواروں کی ضرب یاد آئے گی تو کیسے ممکن ہے کہ محمد مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو؟ بوسہ بھی دے رہا ہوں، گریا بھی کرتا جا رہا ہوں۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار قرآن کو، تاریخ اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بیماروں کو خصوصیت کے ساتھ ایک مومنہ کے لیے دعا کی التماس آئی ہے جو بانی مجلس کی زوجہ ہیں کہ پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں ہر بیمار کو خصوصیت کے ساتھ ان مومنہ کو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ آل محمد کے ماننے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔